اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیہ مجیدہ میں قرآن کے مقابلے کا ایک چیلنج ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہے جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس قرآن جیسا ایک سورہ بنا کر لاؤ اور اپنے حامیوں کو بھی بلاؤ اللہ کے علاوہ، اگر تم اپنے دعوی شبہ اور ریب میں سچے ہو۔ قرآن کا لہجہ کلام، سیاق کلام یہ ہے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوی ریب میں سچے ہو تو اس قرآن کے سورے کی طرح ایک سورہ بنا کر لاؤ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے دعوی ریب میں سچے نہیں ہو، مانتے ہو کہ یہ قرآن معجزہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ رسالت مآب کے لیے جس طرح باقی انبیاء کو معجزات دیے ہیں، اسی طرح ختمی مرتبت کو معجزہ دے دیا۔ معجزہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ معجزہ ہوتا ہے جو انبیاء کو ابتداءً اللہ تعالیٰ دے کر مبعوث فرماتا ہے، خود پہلے معجزہ دیتا ہے۔ تمام انبیاء کے لیے معجزہ دیا اور بغیر معجزے کے کوئی نبی نہیں آیا۔ اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے ایک دلیل کے طور پر معجزہ ہر نبی کے لیے ضروری ہے، چونکہ نبی اس اللہ اور اس خالق کی طرف سے پیغام رسان ہونے کا مدعی ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے۔ اگر اس نے کسی کو اپنی طرف سے لوگوں کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے تو اس کے ساتھ اس بات کی دلیل بھی ساتھ دینا لازم ہے اتمام حجت کے لیے کہ اس کے دعوی نبوت کی سچائی کے اوپر دلیل ہو، ایک ایسا معجزہ دیا جائے جو اس نبی کے لیے دلیل بن جائے۔ قرآن مجید میں بھی ہر جگہ ارشاد فرمائے وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ دلیل، واضح دلیل دے کر کے ہم نے انبیاء کو بھیجا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، اگر آپ کی تکذیب ہوئی ہے تو آپ سے پہلے انبیاء کی بھی تکذیب ہوئی، حالانکہ جاءوا بالبینات، وہ انبیاء، وہ رسول بینات لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے۔ ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہونا اس دعوی رسالت اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا اور معجزہ دیا گیا۔ ہمارے رسول ختمی مرتبت کے لیے بھی ابتدائی معجزہ دیا، یہ ابتدائی معجزے کی بات ہے۔ ایک اور معجزہ ہوتا ہے مطالبے پر دیا جانے والا معجزہ۔ ابتدائی جو حجت اور دلیل اور دعوی نبوت کو سچا ثابت کرنے کا معجزہ دے دیا گیا، وہ اللہ ابتداءً دیتا ہے، بغیر مطالبے کے دیتا ہے۔ لیکن
وہ قوم، اس نبی کا قوم اور امت مزید مطالبہ کرتی ہیں کہ اس قسم کا معجزہ دے دو، اس قسم کا معجزہ دے دو۔ مطالبے کے معجزے اللہ نہیں دیتا، اور نہ مطالبے کے معجزے پر لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان لے آنے والے ابتدائی معجزے پر ایمان لے آتے ہیں، اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی معجزہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء لے کر آتے ہیں وہ ناکافی ہے، تو پھر دوسرا تیسرا معجزہ بھی ناکافی ہے۔ حضرت موسیٰ کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں کے لیے اژدہے کا معجزہ ناکافی ہے اور ید بیضا کا معجزہ ناکافی ہوا جو ابتداءً دیا گیا، اور بعد کے جتنے بھی معجزے حضرت موسیٰ نے پیش کیے، کسی بھی معجزے کے اوپر لوگوں نے ایمان نہیں لایا، فرعون اور فرعونیوں نے ایمان نہیں لایا۔ حالانکہ بعد میں فی 9 آیات 9 بڑے بڑے معجزے دیے گئے تھے، ان میں سے کسی معجزے کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مطالباتی معجزہ نہیں دیا کرتا، نہیں دیتا ہے مطالبے پر، اور اگر دیا گیا مطالبے کا معجزہ دیا گیا تو پھر اس معجزے کے آنے کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی۔ اگر پھر بھی نہیں تسلیم کیا ان کے مطالبے پر، معجزہ دے دیا گیا ابتدائی معجزے کے علاوہ، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لے آئے، فوراً عذاب آتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے، جیسے قوم صالح کے ساتھ ہوا۔ ناقہ اونٹنی کا معجزہ آ گیا مطالبے پر، اور اس اونٹنی کو انہوں نے ختم مار دیا، اس کی کونچیں کاٹ دی، تو فوراً عذاب آ گیا۔ لہٰذا مطالبے کا معجزہ نہیں دیا کرتا اللہ تعالیٰ، اور اگر معجزہ آ گیا تو اس کا مطلب تباہی ہے۔ ہمارے رسالت مآب کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء کی طرح قرآن مجید ایک معجزے کے طور پر دے دیا۔ ہر انبیاء کو اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزے دیے۔ اس زمانے کے جو لوگوں کے پاس کارنامے جو سمجھتے تھے لوگ، اس کارنامے کا توڑ کے طور پر معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر و ساحری کا دورہ تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ کو اس سحر اور جادو کا توڑ جو ہے وہ معجزہ دے دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں چونکہ شام اور فلسطین کے اوپر یونان کی حکومت تھی، اور یونان طب و طبابت میں بہت مشہور تھا اور ان کا کارنامہ تھا طبابت میں، لہٰذا حضرت عیسیٰ کو طب کے طور پر معجزہ دے دیا گیا۔ عربوں میں خصوصاً حجاز میں جہاں رسالت مآب مبعوث ہوتے ہیں، وہاں کوئی علمی مرکز نہیں تھا۔ حجاز کبھی بھی علمی مرکز نہیں تھا۔ اس زمانے میں مصر میں علم تھا، بابل میں عراق میں علم تھا، ایران میں تھا، ہندوستان میں تھا، اور بہت سی جگہوں پر، حتیٰ ہمارا یہ ضلع راولپنڈی میں علم تھا، ٹیکسلا میں ایک یونیورسٹی تھی، حجاز میں نہیں تھا۔ ہمارا پنڈی آگے تھا حجاز سے، یہاں پر علم تھا، یونانیوں کی حکومت رہی ہے ادھر، یہاں پر ایک یونیورسٹی تھی، علمی مرکز تھا۔ حجاز کبھی بھی علمی مرکز نہیں رہا۔ وہاں پر ایک بات تھی، وہ بلاغت اور فصاحت میں وہ لوگ ید طولہ رکھتے تھے، اور بازار اقوام میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر تفاخر مباحثات کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اور ادب میں ان لوگوں کو بہت بڑا وہ تھا، مقام تھا عربوں کے لیے۔ ایک اور دوسری جہالت اور تاریکی تھی، اس جہالت و تاریکی میں، اور ایک چیز تھی ادب۔
اس ماحول میں رسالت مآب مبعوث برسالت ہوتے ہیں، اس تاریکی میں، اس جہالت میں، اور ان کے پاس جو چیز تھی یہی ایک ادب، اور تو کوئی علم ان کے پاس تھی نہ، تہذیب تھی نہ، تمدن تھا، کچھ نہیں تھا۔ وہ گندے پانی پیتے۔ حضرت زہرا کا خطبہ قابل مطالعہ ہے، مطالعہ کریں اس خطبے کا ضرور۔ یہ فرمایا اس خطبے میں کہ تم گندے پانی پیتے تھے اور سانپوں کے ساتھ سوتے تھے، میرے باپ نے تم کو زندگی دی۔ بہرحال رسالت مآب مبعوث برسالت ہوتے ہیں، اور قرآن بعنوان معجزہ، ابتدائی معجزہ، معجزے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن جس طرح باقی انبیاء علیہم السلام کے لیے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق معجزات دیے گئے ہیں، رسالت مآب کے لیے قرآن معجزہ دے دیا گیا اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق۔ زمانے کا تقاضا صرف بلاغت و فصاحت نہیں جو عرب جاہلیت میں تھی، زمانے کا تقاضا قابل توجہ یہ ہے، زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نے بلوغت کے مرحلے پر قدم رکھنا تھا یا رکھنے والا تھا، انسان حد بلوغت کو پہنچنے والا تھا۔ سابقہ انبیاء السلام کو جو معجزات دیے گئے ہیں وہ معجزات محسوساتی ہے، سمعی و بصری، جیسے ابتدائی بچوں کے لیے تعلیم دی جاتی ہے سمعی بصری حوالوں سے، اس طرح وہ محسوساتی معجزے، بصری معجزے دیے گئے کہ نظر آئے، ان کو محسوس ہو، ڈر لگے، خوف ہو جائے اژدہے سے، اس قسم کے معجزے دیے گئے۔ یا مردوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہو رہا ہے، ان کے سامنے ان کو نظر آتا ہے، اس قسم کے معجزے دیے محسوساتی، جو ابتدائی طفل مکتب کو پڑھایا جاتا ہے۔ جی، چونکہ وہ محسوسات کے علاوہ کسی اور چیز کے سمجھنے کے اہل نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کی اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بت پرستوں کو جب دیکھا وادی سینا میں داخل ہونے کے بعد، تو دیکھا کہ وہاں کچھ ایک قوم ہے جو اپنے بت کے پیچھے جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے کوئی معبود بناؤ جیسے ان لوگوں کے معبود ہے۔ یہ ان کا مبلغ فکر تھا، مبلغ علم۔ اتنے معجزے دیکھنے کی، اتنی تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ اس قدر محسوس پرست لوگ تھے کہ وہ اپنے خدا کو بتوں کی شکل میں لانے کا حضرت موسیٰ سے مطالبہ کرتے۔ بعد میں سامری نے جب بت کی شکل میں لے آیا تو حجت خدا ہارون کو چھوڑ کر سب شرک کی طرف چلے گئے۔ محسوس پرست قوم تھی، اس لیے ان کا مبلغ عقل، مبلغ فکر جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ ان کو کوئی دستور اور نظام حیات دیا جائے قرآن کی طرح، ان کو محسوسات کا معجزہ دے دیا گیا۔ لیکن رسالت مآب کے لیے ایک ایسا معجزہ دے دیا جو انسان کے بلوغت کی علامت ہے، کہ اب انسان اپنے بلوغت کو اور فکری رشد کو پہنچنے والا ہے۔ اس کو ایک ایسا فکری عقلی معجزہ دے دو جو تعقل و تفکر پر مبنی ہو، اور انسان کی زیست کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ایک جامع نظام حیات دے دو۔ اب اس قابل ہو گیا ہے۔ اسی طرح شریعتوں میں بھی ترمیم و تنسیخ ہوتی گئی، اور ابتدائی شریعت حضرت نوح کے زمانے میں بنی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، نوح سے پہلے شریعت کے قابل نہیں تھا انسان، قانون دینے کا قابل نہیں تھا۔ حضرت نوح کے زمانے میں ابتدائی کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہوا تھا انسان، اور حضرت ختمی مرتبت میں آخری شریعت دے دی، دائمی اور ابدی شریعت، ایک جامع نظام حیات۔ یہ تعقل اور تفکر پر مبنی معجزہ رسالت مآب کو دیا گیا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، ضمناً وہ بات بھی کر دوں،
اور بہت ضروری ہے کہ جب ہم نے قبول کیا رسالت مآب کو، قرآن بعنوان معجزہ دیا گیا ہے، معجزہ ہے قرآن، مسلمانوں کو اتفاق ہے اس سے کہ قرآن بعنوان معجزہ ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے سب کے سب قرآن نہیں ہوتا، بعنوان اعجاز جو نازل ہوا ہے وہ قرآن ہے صرف۔ لہٰذا رسالت مآب کو جب قرآن بعنوان معجزہ دیا گیا ہے تو اس معجزے میں ترمیم و تنسیخ و تحریف و نقص اور کمی اور زیادتی ناممکن ہے۔ تحریف ناممکن ہے جب معجزہ ہے۔ ممکن نہیں کہ حضرت موسیٰ کو عصا معجزے کے پر دے دیا جائے اور استعمال کے وقت جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور ناقص رہ جائے، وہ معجزہ نہیں رہتا۔ نقض غرض کہتے ہیں، اپنے مقصد کو خود اپنے ہاتھ سے یہ فوت ہونے دینے کا مترادف ہوتا ہے۔ کوئی عاقل اپنے مقصد کو خود اپنے ہاتھ سے خراب نہیں کرتا، کوئی عاقل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غرض کو، اپنے مقصد کو خود اپنے ہاتھ سے، اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم خود اس کے محافظ ہیں، ہونا بھی چاہیے محافظ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے رسالت مآب کے لیے۔ یہ اس معجزے کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہونا بھی چاہیے، معجزے کی حفاظت خود اللہ کو کرنا چاہیے کہ اللہ جسی نبی کو دلیل کے طور پر ایک معجزہ دیتا ہے تو اس معجزے کی حفاظت، اس عصا کی حفاظت اور ید بیضا کی حفاظت اور دست مسیحا کی حفاظت اللہ کے اوپر واجب۔ یہ لہٰذا قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ قرآن تحریف ناپذیر ہے۔ آگے سابقہ انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ معجزہ جیسا کہ عرض کیا کہ محسوساتی ہے، جہاں محسوساتی معجزہ ہے وہ اپنے زمانے کے حد تک محدود معجزہ تھا۔ جن لوگوں نے وہ معجزہ دیکھا ان کے لیے معجزہ ہے، جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے حکایت ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ یہ محدود اس زمانے کے تک، اس زمانے کے لیے معجزہ تھا، اس زمانے کے دیکھنے والوں کے لیے معجزہ تھا۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے ایک حکایت ہے کہ ایسا واقعہ ہوا تھا۔ لیکن رسالت مآب کو جو معجزہ دیا گیا وہ اپنے زمانے تک محدود نہیں ہے، ایک ابدی اور دائمی معجزہ ہے۔ آج بھی قرآن کا یہ چیلنج ہے، یہ کوئی کسی کو اگر ریب ہے، شبہ ہے تو ابھی بھی وہ بنا کر کے لا سکتے ہیں۔ آج بھی فصحاء موجود ہے، بلغاء موجود ہے اور بہت تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود تھے۔ حجاز میں تو کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن آج تو تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں۔ شرق و غرب میں، دنیا بھر میں لوگ جو ہے وہ جمع ہو کر کے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، قرآن ارشاد فرماتے ہیں اپنے حامیوں کو بھی بلاؤ۔ شہداء، شہید تو کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو، شہیدہ حاضر، غابہ غائب، غیب و شہود، حاضر ہونے والے کو، چونکہ کسی کی گواہی دیں کہ اس کو حاضر ہونا پڑتا ہے، اس لیے گواہ کو شاہد کہتے ہیں۔ اور شہید کے اوپر چونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس لیے اس کو راہ خدا میں قتل ہونے والے کو شہید کہتے ہیں۔ یہاں پر شہداء ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو ان کی کمک کے لیے میدان کارزار میں حاضر ہوتے ہیں۔ لے آؤ اپنے حامیوں کو، حاضر کرو سب کو، آگے لے آؤ اور قرآن جیسا ایک سورہ بنا کر کے لے آؤ۔ یہ چیلنج ہے۔ اس زمانے میں بھی قرآن زندہ معجزہ ہے۔ تمام انسانوں کے لیے فضائے کائنات میں یہ آواز آج بھی گونج رہی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسے ایک سورہ لے آؤ۔ پھر یہ چیلنج، یہ مطالبہ کہ اس جیسا ایک سورہ بنا کے لے آؤ، صرف انسانوں تک یا عربوں تک محدود نہیں ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آئیں، نہیں لے کر آ سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہاتھ بٹائیں، مددگار ثابت ہوں، ظہیر پشتیبان، ایک دوسرے کے پشتیبان بن جائیں، پھر بھی وہ اس قرآن جیسا کوئی کتاب نہیں لا سکیں گے۔ یہاں پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ میں ایک چھوٹی سی بحث ہے، من مثلہ اس جیسا، کچھ لوگ کہتے ہیں اس جیسے سے مراد رسالت مآب جیسا، نبی جیسا، جو کسی تمہارے انسانوں کی کسی مکتب میں نہیں پڑھا ہو، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو، امی ہو، اور اس قسم کے کسی سے بنوا کے لے آؤ، یہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ یہ اس لیے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر امی نہیں ہے، پیغمبر اکرم امی نہیں تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، مکتب الہی میں پڑھ کر آئے تھے، ان لکیروں کو نہیں جانتے، ان لکیروں میں رکھا کیا تھا کہ ان کو وہ انسانی مکتب میں لکیروں کے ذریعے تعلیم حاصل کرے، نہیں، وہ ملکوتی درسگاہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں اور ان لکیروں کے محتاج نہیں تھے۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک رسول جیسا جس نے کسی انسانی مکتب میں نہیں پڑھا، اس جیسے سے قرآن بنانا ممکن نہیں ہے، اور اگر کسی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ممکن ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے اس لیے ممکن نہیں، پڑھا ہوا ہو تو پھر ممکن ہو۔ یہ مفہوم نکلتا ہے من مثلہ سے۔ من مثلہ کی ضمیر اللہ وہ رسالۃ مآب کی طرف نہیں ہے ہمارے نزدیک اور بہت سے محققین کے نزدیک۔ یہ مثلہ کی قرآن مثل القرآن ہے، اس قرآن جیسا کوئی سورہ بنا کے لے آؤ۔ آگے ایک بحث ہے کہ قرآن معجزہ ہے، یہ معجزات جو ہے وہ عموماً تو معجزہ کس کو کہتے ہیں، پہلے تو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، معجزہ کہتے کس کو ہے؟ معجزہ کہتے ہیں کہ کسی الہی منصب کو ثابت کرنے کے لیے خارق العادہ کوئی واقعہ پیش کریں، یعنی جو دوسروں کے لیے ناممکن ہے، خارق العادہ سے مراد جو عادتاً ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی اس قسم کا کام کر نہیں سکتا، ایسا کام کر کے دکھائیں الہی منصب کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ جو آئے دن ہم لوگ معجزہ کہتے ہیں، وہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ الہی منصب کو ثابت کرنے کے لیے کوئی واقعہ پیش کرے تو وہ واقعہ بھی طبیعاتی قانون کو توڑ کر پیش کریں۔ یہاں بھی ایک بحث ہے، کیا یہ معجزات طبیعاتی قانون کو توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے، لیکن ابھی تعریف ہے، معجزے کی تعریف یہ ہے کہ الہی منصب کو ثابت کرنے کے لیے جو پیش کیا جاتا ہے وہ معجزہ ہے۔ لہٰذا قرآن الہی منصب کو ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جانے والا معجزہ ہے، جو رسالت مآب نے پیش کیا ساری قوموں کے سامنے کہ قرآن میرا معجزہ ہے، ایک ابدی معجزہ ہے، ایک دائمی معجزہ ہے۔ جہاں قرآن معجزہ ہے اپنے اسلوب و بیان میں، وہاں معجزہ ہے اپنے تقنین میں، اپنی تشریح میں، اپنی قانون سازی میں، اپنے اخلاق کے بیان کرنے میں، تاریخ بیان کرنے میں، اور غیب گوئی میں وغیرہ بہت سے مضامین میں، ہر مضمون میں قرآن معجزہ ہے۔ صرف فصاحت اور بلاغت میں جو عربوں میں بہت بڑا رواج تھا اور اس کا توڑ ہے قرآن، نہ ایسا نہیں ہے۔
بہت سے پہلو ہیں۔ قرآن جو ہے وہ اپنے طریقۂ استدلال میں بھی معجزہ ہے، قرآن اپنے عدم تناقض میں معجزہ ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تناقض سے بھرپور ہوتا۔ 23 سالہ دور میں مختلف ادوار میں، جنگ میں، امن میں، مکی مدنی، مختلف حالات میں مختلف متضاد باتیں ہوتی اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اصلاح کی ضرورت ہوتی، نظر ثانی کی ضرورت ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن اپنے تمام پہلوؤں میں، بہت سے پہلوؤں میں معجزہ ہے، صرف بلاغت اور فصاحت میں معجزہ نہیں ہے، اپنے ہر پہلو میں قرآن معجزہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔